بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ازدواج یا شادی ہے۔ اس گفتگو کی ضمنی موضوعات میں سے ایک موضوع شادی انجام پاتے وقت آداب و سنن کا ذکر ہے۔ وہ آداب کہ جو شادی کے موقع پر بہتر ہے انجام دیے جائیں، ایک دینی اور ایک الہی معاشرے کے اندر، کہ جہاں پر دینی اقدار، الہی اقدار حاکم ہوں، ایسے معاشرے کے اندر اور ایسے خاندانوں کے اندر ضروری ہے کہ وہ ازدواج کے مراحل جو ہیں، ان مراحل کو احسن طور پر انجام دیں، کہ جو ہمیں سیرت میں بھی نظر آتا ہے، اور خاص مسلمانوں کی سیرت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت، اور ساتھ ساتھ سیرہ مسلمین میں، تو اگر ان کو بجا لایا جائے تو گویا ایک شادی کہ جو آئندہ آنے والوں نسلوں کے لیے ہے، وہ اس وقت موجود دیگر معاشروں کے اندر اور اس وقت موجود دیگر خاندانوں کے لیے بھی تشویق کا باعث بنے، ان کے لیے بھی ترغیب کا باعث بنے۔ اور اس میں اہم بات جس کی طرف علماء کرام توجہ دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر جو مہریہ ہے اس کا تعین کرنا فقہی اعتبار سے واجبات میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے کہ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ خواتین کو ان کا جو مہریہ ہے، یا اردو میں ہم کہیں کہ مہر، فارسی میں اصطلاح مہریہ ہے تو اردو میں مہر، تو ان کا مہر جو ہے ان کو نحلتاً یعنی ہدیے کے طور پر پیش کرو، نہ یہ کہ ایک بوجھ سمجھ کے اور اس کو کوئی اس انداز سے پیش کیا جائے کہ دوسری طرف کی توہین لازم آتی ہو۔ تو فرمایا کہ وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن نے لفظ صدقات استعمال کی ہے، یعنی صداق۔ لفظ صداق صدق سے ہے، صدق یعنی سچائی، وفا۔ وہ مہر واقعاً مہر و محبت کا باعث ہو، وہ مہر ایک دوسرے کے ساتھ صفا و صمیمیت کا باعث ہو، ایک دوسرے کے ساتھ وفا کا باعث ہو، نہ کہ مہر اتنا زیادہ معین کر دیا جائے کہ دونوں طرف کے لیے ایک عذاب بن جائے۔ فارسی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ مہریے کی دادے و کی گرفتے، یعنی گویا یہ کہ نہ مہر ایسے زبانی کلامی گویا بات ہے، نہ کسی نے دیا کبھی تو نہ کبھی کسی نے لیا، ایسا نہیں ہے، یہ واجبات الہی میں سے ہے۔ جو اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو طے کیا گیا ہے اس کو دیا جائے، اور اس کو عطیتاً اور ہدیتاً دیا جائے، گویا اس شخصیت کا، اس خاتون کا یہ حق ہے، اور اس کی عزت اور کرامت کا یہ باعث ہے کہ مہر اس کو بر وقت ادا کیا جائے۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ اسی مورد پر آپ نے فرمایا کہ افضل النساء امتی، کہ میری امت کی بہترین خواتین میں سے وہ ہیں کہ اصبحن وجہا و اقلہن مہرا، کہ وہ خواتین کہ جو شکل و صورت اور شمائل میں خوبصورت ہوں اور مہر ان کا کم سے کم ہو۔ لہذا مہر کو کم رکھنے پر بعض جگہوں پر ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کہ جو نادار تھے، جو مالی دولت تو نہیں رکھتے تھے، مادی نعمتیں نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہ آئے اور انہوں نے اپنی شادی کے اخراجات اور مہر کے حوالے سے جب بات کی کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا
کہ آپ قرآن کی تعلیم دینے پر شادی کر لو، کہ یعنی قرآن کی تعلیم مہر میں آ جائے. تو ممکن ہے جو لوگ اگر مالی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اس طرح کی چیزیں کہ جو روایات میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ قرآن کی تعلیم ہو جائے، حج کی نعمت سے سرفراز کر دیا جائے، زیارات کی نعمت سے سرفراز کیا جائے، تو ان چیزوں کے اوپر بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے. آداب و سنن میں ایک بات جس کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقامات مقدسہ کے اوپر اس ایسی تقریبات کو منعقد کیا جائے. وہ مسجد ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی امام بارگاہ ہو سکتی ہے، وہ دینی اور دیگر مقدس مقامات ہو سکتے ہیں، اولیاء کے مزارات ہو سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر اہتمام ہو کہ جو اس وقت کے ماحول میں معنویت کا باعث بنے، روحانی ماحول پیدا کرے. نہ یہ کہ ایسا ماحول ہو جائے کہ جہاں زن اور مرد کا اختلاط ہو. تو مرد و زن کے اختلاط، اور اختلاط سے مراد ہے ان کا مخلوط ہو جانا. خواتین اور حضرات اکٹھے ایک جگہ پر بے پردگی کے ساتھ اگر موجود ہیں، محرم و نامحرم کا اصلا خیال ہی نہیں رکھا جا رہا، تو ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے. بعض جگہوں پر شادیوں میں موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس موسیقی کو اس طرح برپا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری اللہ کی نافرمانی کا باعث ہوتی ہے وہ محفل موسیقی. اگرچہ بعض روایات میں خوشی کے اظہار کا کہا گیا ہے، وہ جگہیں کہ جہاں استثناءً موسیقی کی اجازت دی گئی ہے، علماء کے نزدیک وہ ایک شادی کی تقریب ہے. اور تاریخ نقل کرتی ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے اوپر اسماء بنت امیس دف بجا رہی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے لیے دعا کی، اور فرمایا کہ اے اسماء، تو نے ہماری بیٹی کو خوش کیا تو اس کی خوشی کے لیے اور اس کی دنیا و آخرت کی سعادتوں کے لیے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. لہذا ایک تو بلا وجہ کی جسے ہم کہیں کہ ہر معاملے کے اوپر حرام کا فتویٰ لگا دینا، یہ درست نہیں ہوتا. ہم پہلے درس میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ رسوم کہ جو دین کے ساتھ متصادم نہ ہو، جو شعار اللہ کے خلاف نہ جاتی ہوں اور جو سنن الہی کے ساتھ نہ ٹکراتی ہوں، ان کے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی رسوم کہ جو دو خاندانوں کو اپنے قریب کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کر دے، فیملیئر بنا رہی ہوں، اور ان کے ادا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. خام خواہ کا تقدس اور خشک تقدس، اور جس سے کہیں اس ماحول کو عبوس بنا دینا، یعنی اس میں بوریت کا باعث ہونا، اور یہ لگے کہ یہ محفل خدا نخواستہ خوشی نہیں ہے، محفل عزا ہے، یہ بات کسی طور پر بھی شائستہ نہیں ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ مہریہ کم ہو، مقامات مقدسہ کے اوپر ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جائے، مرد و زن کے اختلاط سے بچا جائے، خوشی کا اہتمام کیا جائے. آپ قصیدے پڑھ سکتے ہیں، آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں کوئی درس رکھ سکتے ہیں، درس قرآن رکھ سکتے ہیں، خوشی کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس میں ایسی خوشی کہ جو ہمیں اطاعت الہی کے سائے میں رکھے. امام باقر علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث نقل ہوئی ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر شادی کی تقریب شام کے وقت ہو تو زیادہ بہتر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شام کے وقت شادی کی تقریب ہو وہ سکون کا باعث بنتی ہے. اور وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر کی بعض لوگوں کی مصروفیات، خاندان والوں کی، شرکاء کی، دیگر دوست احباب کی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے آنا. تو اگر شام کے وقت ہو تو اس کے بہت سارے مثبت ثمرات ہیں. لہذا
اس کے آداب و سنن میں ایک چیز کہ جس کا خیال رکھا جا سکتا ہے وہ اس کا انعقاد ہے ایسے وقت میں کہ جو سب شرکاء کے لیے سہولت کا باعث بنتا ہو۔ ولیمہ دینے کی ایک تاکید کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ولیمہ یعنی شادی کے بعد، رخصتی کے بعد ایک کھانا دینا اور اس میں شادی کا اعلان ہونا، لڑکے کی طرف سے ایک دعوت کا اہتمام کیا جانا، اس ولیمے کو بہشتی غذا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو مامور کرتا ہے کہ وہ شادی کے کھانے کو معطر کر دے، یعنی ان میں خوشبو پیدا کر دے اور یہ خوشبو پھر پھیلے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی جب بازگشت آئے گی تو گویا دوسرے لوگوں کو بھی تشویق ہوگی کہ وہ قانون الہی کے تابع رہتے ہوئے شادی کریں، ازدواج کریں اور اس بنا کو قائم کریں۔ مہریہ کے حوالے سے جب بیوی کو دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے کہ وہ کہاں استعمال کرے، کیسے کرے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا مال ہے، اس میں سسرال والوں کا یا شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ حق اور حکومت نہیں اس پہ کر سکتے، وہ اس کو زور اور زبردستی سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فلاں جگہ خرچ کرے۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ایک دن امام حسین علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں کچھ گھریلو سامان میں نئی چیزیں ہیں، اور انہوں نے بڑے حیرت سے پوچھا کہ اے فرزند رسول، آپ کے گھر میں اور یہ نئی چیزیں، گھر کا سامان تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری سیرت یہ ہے کہ ہم مہر عطا کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں اور خواتین کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے جہاں مناسب سمجھیں اس مہر کو استعمال کر سکتی ہیں، لہٰذا مہر کے استعمال میں ان کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پر بھی اپنی خوشی سے خرچ کر سکیں۔ لہٰذا اس مہر کو جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بوجھ نہ سمجھا جائے اور جتایا نہ جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیات میں فرمایا گیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسرے کو اذیت دے کر اور تکلیف دے کر اس کو ضائع نہ کرو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔